بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہی حوالے سے صبر جو ہے وہ 5 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ صبر واجب ہے، جیسے انسان کے اندر مختلف قسم کی شہوتیں جو اسے گناہ پر ابھاریں اور وہاں وہ صبر کرے، یہاں صبر واجب ہے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ صبر مستحب ہے، مثلا مستحب اعمال کو بجا لانے پر جو صبر کرے، مستحب روزے ہیں، مستحب نوافل ہیں، جیسے نماز شب کی تکلیف کو برداشت کرے گا، یہ صبر ہے، یہ صبر مستحب ہے۔ ایک دفعہ جو ہے صبر جو ہے وہ حرام، وہ جو آپ نے بھی شروع میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ظلم کرے، اب وہ کسی کی جان کی حد تک، کسی کے مال کی حد تک، کسی کی ناموس پر، وہاں صبر جو ہے وہ حرام ہے، وہاں ظالم کے آگے قیام واجب ہے، وہاں احتجاج واجب ہے، وہاں فریاد واجب ہے، وہاں امر بالمعروف کے تمام تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے، زبان سے ہو، طاقت سے ہو، جس طرح بھی ہو اس ظلم کو روکا جائے، چاہے وہ مجھ پہ ہو رہا ہے یا کسی اور پہ ہو رہا ہے اور میں اسے روک سکتا ہوں۔ وہاں انسان یہ کہے نہیں کوئی بات نہیں، آپ صبر کریں، تقدیر میں یہی لکھا تھا، بس یہ کچھ ہونا تھا، بس اللہ پہ چھوڑ دیں، یہ جو ہم روٹین میں ایسی ہمارے معاشرے میں باتیں ہوتی ہیں، نہیں، یہاں صبر حرام ہے، یہاں قیام ہے، یہاں امر بالمعروف ہے، یہاں ارشاد ہے، یہاں اپنا حق لینا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں جب اپنا حق لیں گے تو کل بڑے بڑے مسئلوں میں، دین کے مسئلے میں بھی اپنا حق لیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں اپنے حق کو نظر انداز کر دیں اور کہیں یہ تقدیر ہے، نہیں، یہاں تقدیر نہیں ہے، یہ میری آزمائش تھی اور خدا مجھے دیکھنا چاہتا تھا کہ میں اٹھتا ہوں یا نہیں اٹھتا اپنے حق کے لیے، اٹھ سکتا ہوں۔ ایک دفعہ کہ اٹھ ہی نہیں سکتے، یعنی اگر ایک جگہ پہ چھوٹا سا ظلم ہوا ہے اس کے لیے اٹھیں گے تو مارے جائیں گے، اور ایک بڑا ظلم آپ کے انتظار میں ہے، تو وہاں بھی دل کی نفرت کے ساتھ، بلاخر زبان قلم کے ساتھ، جہاں تک ہو سکے صدائے حق جو ہے وہ بلند ہونی چاہیے، آواز حق جو ہے وہ اور لوگوں کے کانوں تک پہنچے، جو ہے یہ اگر وہاں میں چپ کر جاؤں اور خاموش ہو جاؤں تو یہ یہاں صبر حرام ہے، یہاں صبر حرام۔ اسی طرح بعض جگہ پر جو ہے وہ صبر خود مکروہ ہے، مثلا جو اعمال مکروہ ہیں ان کو بجا لانا، جو جیسے آپ دیکھیں کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں یہاں صبر کرتا ہوں اور کچھ نہیں کھاؤ پیوں گا اور روزہ رکھوں گا، تو یہاں مثلا باقی عام دنیا کے معاملات میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے صبر جو ہے مباح ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے ایک دفعہ پھر بتائیے گا جی کہ مثلا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں شریعت نے نہیں روکا، بلکہ مد مقابل کچھ کرنے کا، مثلا کھانے پینے سے نہیں روکا، بلکہ کہا کہ آپ کھائیں پئیں، مستحب ہے کھائیں پئیں، اگر نہیں کھائیں پئیں گے تو مکروہ ہے۔ مثلا جیسے عاشور کے دن روزہ رکھنا جو ہے مکروہ ہے، تو اب کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، فاقہ کی بجائے روزہ رکھ لیتے ہیں پورا دن، تو اب یہ روزے کی حالت میں بھی ایک صبر کی حالت ہے نا، اپنے آپ کو روک کے رکھا ہوا ہے غذا سے، پانی سے، مختلف دیگر چیزوں سے، تو یہ صبر بھی مکروہ ہے۔ جیسے وہ عمل مکروہ ہے تو اس پر جو صبر ہے وہ بھی، یا کسی نے دعوت دی ہے مجھے، لذیذ پکوان رکھ دیے ہیں اور میں پھر اس دعوت کو ٹھکرا رہا ہوں اور اس کا دل توڑ ہاں مستحب جو ہے ایک، یعنی مستحب عمل جو ہے اس میں آپ شریک نہ ہوں، اس استحباب کو حاصل نہ کریں، اور مد مقابل جو ہے وہ اگر ناراحت ہو رہا ہے، اور وہ تو بعض جگہوں پہ ہم کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ مباح کا مسئلہ بھی ہو تو واجب، جی جی مستحب، حرام، مکروہ اور مباح، مباح 5 قسمیں آپ نے کی ہیں۔ جزاکم اللہ۔ بعض جگہوں پہ دیکھیں نا جی، ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں میں کھانا کھا بھی سکتا ہوں پھر بھی کوئی بات نہیں، نہ کھاؤں پھر بھی کوئی بات نہیں، اب یہاں کوئی کہے میں نہیں کھاتا، میں صبر کرتا ہوں، نہیں ایک ٹائم کا 3 ٹائم کھانا میں نہیں کھاتا، میں 2 ٹائم کھاتا ہوں، اب یہ امر مباح ہے۔ کوئی کہے یہ بہت بڑا کام، کوئی نیکی ہو گئی ہے مجھے، یا کوئی استحباب مل گیا ہے، نہیں نہیں، یہاں اس قسم کے مسائل میں جو ہے صبر، وہ صبر جو ہے وہ مباح ہے۔ مکروہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی عمل مکروہ انجام دے اور اس میں اس نے کوئی مشقت جھیلی ہے، تو وہاں صبر بھی جو ہے وہ مکروہ ہے۔ جس طرح نوافل کی ادائیگی میں صبر جو ہے، جس طرح نوافل مستحب ہے تو صبر بھی مستحب ہے۔ تو یہ فقہی اعتبار سے اگر ہم تقسیم کریں گے تو کچھ اس طرح کی تقسیم آئی ہے۔ بہت شکریہ۔